ہمارا ٹاپک اسوہ حسنہ، اور اس میں حفاظت حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کیا تھی۔ تو آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے نا وہ ہمارے پاس ریکارڈ کی فارم میں موجود ہے۔ تو اس کا حوالہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو پوری انسانیت کے لیے اگر کسی کی زندگی معیار اور نمونہ ہے تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں مکمل طور پر اللہ نے جو ہے نا وہ اسے محفوظ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات پاک کو محفوظ رکھنا اس بات کی دلیل بھی ہے کہ کامل نمونہ بس یہی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس معاشرے یا فرد میں اس نمونہ کا، اس زندگی کا نمونہ موجود ہے، وہاں فلاح اور نیکی کے پھول کھلتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ اس میدان میں آپ اپنے آپ کو عاجز و مجذور پا کر کہہ دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہے۔ اب انبیاء کی اخلاق کا مجموعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ صرف ایک ہی نبی نہیں تھے، بلکہ تمام انبیاء کے اوصاف کا مجموعہ تھے۔ حضرت موسیٰ کے معجزات، عیسیٰ کی شفائیں، حضرت یوسف کا حسن و جمال، حضرت زکریا کی حمد و ثنا، حضرت داؤد اور حضرت ایوب کا صبر و شکر، حضرت ابراہیم کی قربانی ہے اور ہجرت، حضرت اسماعیل کا صبر اور ایمانداری، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو وہ شعر یاد ہو کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچے خوباں ہم اتارن تو تنہا داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکارم جو ہے وہ اخلاق کی جملہ و صاف کا مجموعہ تھی۔ کون سی ایسی عادت یا اخلاق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں تھا؟ کافر ہو، مسلمان ہو، امیر ہو، غریب ہو، سپہ سالار ہو، قاضی ہو، باپ ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، آپ کے لیے آپ کے اخلاق کا نمونہ جو ہے نا وہ کامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارا رسول جو چیز دے اسے خوشی سے قبول کر لو، اور جس سے تمہیں روکے فن ہو اس سے رک جاؤ۔ یہ تم لوگوں کی آیت بھی ہے۔ رحمت عالم، یا یہ پہلی ہیڈنگ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ، اور انسانوں کے لیے، قوموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ آپ کی رحمت اور رسالت زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت و نبوت جو ہے وہ کامل ہے اور ہر انسان کے لیے جو ہے وہ عام ہے، ٹھیک ہے۔ سب کے لیے جو ہے وہ آپ کی ذات کا رحمت کا جو سایہ ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ نے فرمایا میں بد دعا کے لیے نہیں، رحمت بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ وہ آیت بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ صادق و امین جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صداقت اور امانت وہ لوگوں میں بڑی معترف تھی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی جو تھے وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے تھے، اور قریش نے جو ہے وہ باوجود تمام عداوت و سنگدلی کے آپ کے پاس جو ہے نا آپ کی اخلاق و کردار پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی، اور اپنی امانتیں جو ہے نا وہ آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ وسلم جو ہے نا وہ جوانی کا زمانہ تھا، اس وقت بھی اتنی پاکیزگی اور شرافت اور جو ہے نا وہ صداقت کے ساتھ گزارا کہ لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو صادق و امین کا جو ہے لقب دے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور قریش نے جو ہے طرح طرح سے آپ کو جھٹلایا بھی، مگر نجاشی کا دربار لگا، یا پھر مکہ کی گلیاں ہوں، یا ابو سفیان ہو یا ابو جہل ہو، سب ہر جگہ آپ کی امانت و صداقت کی گواہی دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ ثقافت و فیاضی کی بات کریں تو جود و سخا کا جو عالم تھا وہ یہ تھا کہ گھر میں آٹے کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر سائل کو سارا آٹا عطا کر دیا۔ اسی طرح ایک مہمان کو بکری کا سارا دودھ پلا دیا۔ کئی روز جو ہے نا فاقوں کے ساتھ گھر میں ذرا سا بھی کچھ نہیں تھا تو، لیکن پھر بھی جو ہے نا اگر کچھ ملتا تو سائل کو دے دیتے۔ گھر میں اس وقت نہ جاتے جب تک سائل کو گھر میں رکھی ہوئی نقد رقم جو یا خیرات جو ہے نا وہ خیرات نہ کر دیتے۔ اگر اکثر جو ہے نا وہ اشرفیہ اور مال و دولت کی جو خراج کی شکل میں ٹیکس کی صورت میں آتی تو سب کو سب جو ہے نا وہ تقسیم کر دیتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے، اور سخاوت میں بادشاہوں کو بھی شرمندہ کرتے تھے۔ عفو درگزر، دشمن سے اپنا انتقام لینا انسانی فطرت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عفو درگزر سے کام لیتے تھے، یہاں تک کہ بدترین دشمن کافروں اور مشرکوں تک کو معاف کر دیا، اور ان سے کبھی انتقام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی جو ہے الزام نہیں، تم سب پر جو ہے نا عام معافی کا اعلان کر دیا۔ مشرکوں کے لیے کبھی دعا نہیں کی، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا تھا کہ میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اگر احسان مندی کی بات کریں تو ہمیشہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتے تھے۔ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، آپ نے بھی اس کے ایک دفعہ جو ہے نا وہ بہت احسن طریقے سے حسن سلوک سے پیش آئے، ٹھیک ہے۔
تو خاکساری، خوش خلقی اور سادگی کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو دوسروں سے برتر اور بلند نہیں سمجھتے تھے، فرماتے تھے کہ میں ابن آدم ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی ابن آدم ہوں، ٹھیک ہے، اور ابن آدم مٹی سے تھے۔ غرور و تکبر، کسی قسم کی برائی جو ہے آپ کو چھو کر کبھی نہیں گزری۔ بادشاہوں اور حاکموں کو فرمان بھیجنے والا سادگی و خاکساری کا پیکر ہے، ٹھیک ہے، کئی دن فاقے سے گزارتے، ٹھیک ہے، خود محنت و مشقت کرتے، غزوہ خندق میں جو ہے نا خود خندق کھودی اگر آپ کو یاد ہو، پیٹ پر 2 پتھر باندھے، ٹھیک ہے، غلاموں اور یتیموں اور ناداروں کا ولی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ نرمی کا اور محبت کا سلوک جو ہے نا وہ کیا۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے پڑھا تھا کہ فرمایا کہ جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ، پھر فرمایا کہ غلاموں کو دن میں 70 دفعہ معاف کرو، ٹھیک ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے مسکین زندہ رکھ، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مسکین اٹھا اور اس کے ساتھ میرا حشر کر، ٹھیک ہے۔ اور غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غیر مسلم کو بھی عزت دیتے، نرمی دیتے، ٹھیک ہے، غیر مسلم عورت جو آئی تھی اس کو اپنی چادر پر بٹھایا، ٹھیک ہے، اکثر یہودی کافر اور مشرک جو ہے وہ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے بد اخلاق سے پیش آتے تھے، لیکن روشن جبین پر کبھی ملال کی گرد تک نہیں نظر آئی، ٹھیک ہے، اور فرماتے تھے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم پر ظلم کرے گا تو خدا کی عدالت قائم ہونے والے مقدمے میں غیر مسلم کا وکیل بن کر کھڑا ہوں گا میں۔ عورتوں اور بچوں اور حیوانات کے ساتھ سلوک کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ نیک عورت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں چلے، تو اتنی رسپیکٹ دی آپ نے۔ اور بچوں کو خاص طور پر توجہ جو ہے نا وہ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچے جو ہیں یہ جنت کے پھول ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں حیوانات پر ظلم کرنا، ان کو بھوکا رکھنا اور ضرورت سے زیادہ کام لینا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے ناپسند تھا، ٹھیک ہے۔ عدل و انصاف کی بات کریں تو قرآن مجید میں ارشاد آتا ہے کہ اے مسلمانوں عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو۔ اکثر غیر مسلموں کے مقدمے بھی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے لائے جاتے اور آپ انصاف سے کام لیتے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرتے، جو سزا مسلمانوں کے لیے ہوتی وہی غیر مسلموں کو دی جاتی، غیر مسلم پر کبھی زیادتی جو ہے نا وہ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صبر و تحمل کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ صبر و تحمل کا بہترین نمونہ ہے۔ کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبر و تحمل کی جو ہے نا وہ اس سے گریز نہیں کیا۔ ہجرت کی تو صبر کیا، دشمنوں کی گالیاں سنی تو صبر کیا، جنگ ہو، امن ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، راحت ہو یا مصیبت ہو، ہر جگہ جو ہے نا آپ نے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ تیز ہوا بھی چلتی تو چہرہ جو ہے نا تیز ہوا تیز ہوا بھی چلتی تو چہرہ فک ہو جاتا، اس طرح دعا مانگتے جیسے کوئی بھکاری ہاتھ پھیلا رہا ہو، اکثر نماز میں طویل صورتیں پڑھتے اور خوف خدا سے روتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوف کھا رکھنے والے اور مغفرت طلب کرنے والے بندے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں خدا سے سب سے زیادہ ڈرانے والا ہوں، خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، یہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ قرب الہی کا یہ عالم تھا کہ شب معراج کو پیچھے چھوڑ آئے، اور سماعت کا یہ عالم تھا کہ لوہے محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سنی، ٹھیک ہے۔ پاکیزگی کردار کی اگر ہم بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے، جوانی ہے، نیا نبوت کے بعد کی زندگی ہے، ایسی لطیف اور پاک و صاف تھی کہ عرب معاشرے کی غلاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ پھولوں کی پتیاں بہت نازک اور پاک و صاف ہوتی ہیں، کوس و قزا پہ چھوتی اور حسین ہوتی ہیں، چاندنی بے حد اجلی اور بے داغ نظر آتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان سب چیزوں سے زیادہ حسین اور پاکیزہ تھی، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ مکے میں جگہ جگہ اخلاق سوز کام ہوتے تھے مگر آپ کا دامن اس طرح صاف و شفاف تھا جیسے کسی کا دامن پانی میں جانے کے باوجود خشک اور صاف ستھرا رہے۔ آپ انسان کامل تھے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دین و دنیا کی فلاح اور سکون چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے حسنہ کی تقلید کرنی چاہیے۔